جمعے کا خطبہ. ادھر کیا حال تھا دوست آج؟ بادشاہ یسکر بھاگ گیا, ہیرے جوہرات سونا چاندی سب کچھ لا کے جمع کر دیا گیا, ڈھیر ڈال دی گئی محل کے اندر. ننگی تصویر کے غالین تھی پلٹا دی گئی, اور امیر لشکر سعد بن وقاص کپڑے تنگ ہو چکے ہیں پسینے سے, پورا گرد آلود جسم ہے, پسینے سے پورے بال پہ جو حصے پہ جو پسینہ چھا گیا اور پوری دھول ہے, پوری دھول, اور جسم پھٹ کر پیر پھٹ کر خون نکل رہا ہے. لنگے پاؤں, لولو مرجان کی لکڑی ہاتھ میں پکڑ لیے, سونا چاندی ہیرے جوہرات سب کا سب ایک ڈھیر ڈال دی گئی پورے اشرفیوں کی. صحابہ اکرام جو تصویر تھی محل کی پلٹا دی گئی غالین کو, صحابہ نیچے محل میں غالین پہ بیٹھ گئے. امیر لشکر سعد بن وقاص اس لولو مرجان کی لکڑی ہاتھ میں پکڑے, سونے چاندی کے اوپر کھڑے رہ گئے, اور اوپر کھڑے کے جمعے کا خطبہ دے رہے. اللہ اکبر, جمعے کا خطبہ دے رہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا علامہ اقبال؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. علامہ اقبال کہتے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا دردو جس کا ٹوٹا ہوا تارا, تجھے قوم نے پالا آغوش محبت میں, تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سرے دارا. اللہ اکبر, پیروں میں ہے دنیا کی دولت عزت, پیروں میں ہے صحابہ اکرام کی. ہیرے جوہرات لولو مرجان تمام اوپر کھڑے کے جمعے خطبہ دے, کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سرے دارا. اللہ اکبر. عزیز اور دوست ساتھی, یہ طرف یہ تاثیر صحابہ اکرام کی تھی, یہ طرف یہ تاثیر تھی. اس کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک صحابی نے کان میں کہا, امیر لشکر وہ جو اوپر فانوس لٹکا ہوا ہے جھمر, اس فانوس کے گلاسوں پر اس کے آئینے میں ایک ننگی تصویریں ہیں. تو امیر لشکر سعد بن وقاص نے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں کہا؟ تو صحابی کہتے ہماری نظر ابھی پر ہم آپ کو کہہ دیے. اٹھ کر کہا کون تم میں سے گرداور ہے جو یہ جھمر کو گرا سکے گا؟ کون ہے؟ ابو ماجن ثقفی اٹھ کے کہنے لگے امیر اگر آپ اجازت دے دیں گے امیر تو میں اسے گرا دوں گا. امیر اگر آپ اجازت دیں گے تو کہا ابو ماجن ثقفی ڈر جا. ایک جھمر سے دوسرے جھمر کو پکڑے اور جھمر کو کاٹتے زمین پہ نیچے گرے, جیسے کاٹ کے نیچے گرے پھٹ کے کانچ اس کی بکھر گئی. تو امیر لشکر سعد بن ابی وقاص نے کہا ابو ماجن ثقفی کو تو بلاؤ, کہ اس کے پیروں میں کانچ تو نہیں چوبی. اٹھ کے اللہ کی تسبیح کو بلند کر کے ابو ماجن ثقفی کہتے اے امیر لشکر یہ باطل کی کانچ اس پیروں کو کیا چھان سکے گی, یہ باطل کی کانچ یہ پیروں کو کیا چھپ سکے گی. ارے ہم نے تو اس پیروں کو حق کی زمین پہ چلا کے باطل کے لیے تیار کیا ہے. اللہ, یہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی. اور ادھر دو بیٹے, دو لوگ, رستم سوراب عظیم ترین پہلوان ایران کی سرزمین کے, جو روز دو دو ہاتھیوں کو کھینچا کرتا تھا. رستم ایسا بڑا پہلوان. مارنے والے صحابی کون دوست ساتھیوں؟ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کے نام یاد رکھیے. آج آپ کرکٹ کی پورے ٹیم کے نام یاد رکھتے ہیں. آج آپ اگر ہسٹری میں ہے تو ہسٹری کہاں سے وہ یاد رکھتے ہیں. آج اگر آپ سائنس میں چلے جائے تو نیوٹن کون تھا, فلاں کون تھا, سب یاد رکھتے ہیں. میرے دوست ساتھیوں ان کی زندگیوں کو آپ یاد نہیں رکھتے, جس کی زندگیوں کے سلیقے نے مجھے آپ کو یہاں پر پہنچایا ہے, جس کے طریقے نے مجھے آپ کو زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, ہلال بن امیہ نے آواز دے کر کہنے لگا, آواز دے کہنے لگے اے ایران کے پہلوان بھاگ کے کہاں جا رہا ہے؟ پلٹ کے ہاتھ کو باندھ لیا, کہا اللہ کے بندے میری جان کو بخش دے, ایران کے خزانے میں تجھ پہ لٹا دوں گا. ہلال بن امیہ جانتے دوستو وہ صحابی جس کو دکھ کی بیماری تھی. اللہ اکبر. جس کے سینے کی ہڈیاں پیٹ کی ہڈی کو جا کے انہیں چپک چکی تھی. اس قدر کمزور, انتہائی نعیف, انتہائی کمزور, دبلے پتلے صحابی کس کو مار رہے؟ جو روز دو دو ہاتھی کو اکیلا کھینچا کرتا تھا رستم. پلٹ کے کہنے لگا ایران کے پہلوان کہاں بھاگ رہا ہے؟ تو ہاتھ کو بند کے گھٹنے ٹکا کے کہا اے اللہ کے بندے میری جان کو بخش دے, ایران کے خزانے میں تجھ پہ لٹا دوں گا, ایران کے خزانے تجھ پہ لٹا دوں گا. تو پلٹ کے کہا اللہ کے باغی, اللہ کے دشمن, اگر آج تو مرے گا تو کل مسلمان عزت سے جی سکیں گے, اگر آج تو زندہ رہے گا تو کل مسلمان عزت سے جی نہیں سکیں گے.
ایک ہی وار کیا اللہ اکبر کہہ کر اٹڑیاں باہر نکل گئی, دوسرے وار میں گردن ٹوٹی اور آپ کو پچھلے پیر سے گھوڑے نے لات مارا, دریا ددلا میں آپ کی لاش بہہ گئی. عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ وہ صحابہ کرام ہے جس کا طریق عمل, جس کی زندگی صرف اللہ کے دین کی لگی, دعوت کے اس پہلو میں آگے, اخلاص کے اس پہلو میں آگے, اور اللہ کی زمین پہ اس کے قانون کو نافذ کرنے میں اس پہلو میں آگے. زندگی کا کوئی شعبہ رسول کے طریقے سے ہٹ کے نہیں تھا. میرے دوست ساتھیوں, امانت میں وہ معاملہ داریاں کہ عبد الرحمن بن عوف جب نکل رہے مدینے سے باہر, یعنی مکے سے باہر, تو ایک مشرکان مکہ کی ٹولی آپ کو گھیر لی. کہا عبد الرحمن بن عوف کہاں جا رہے ہو؟ یہ سجا ہوا مال لے کر. کہا میں ہجرت کر کے علاقے کو چھوڑ کر, اس بستی کو چھوڑ کر میں مکہ کی طرف یعنی مدینے کی سمت جانا چاہتا ہوں, مکہ کو چھوڑ کر. کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. کہا تم جانتے نہیں میری ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ ختم ہوئے تک لڑوں گا. تم جانتے نہیں کہ میں نہیں چوکتا. جیسے عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات کی تو مشرکان مکہ کی سانسیں دب گئی. کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عبد الرحمن, یہ جو سجے ہوئے اونٹ ہے نا, جس پر مال سجا ہوا ہے, پیسہ ہے, تمام زیورات ہیں, یہ مال مکے کی امانت ہے, تم نے یہاں سے کمایا تھا, اس کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو کہتے میں لات مارتا ہوں ایسے مال کو, رکھ لو, مجھے نہیں چاہیے. میں اگر تنہا سب کچھ چھین کر مجھے تنہا بھی تم چھوڑ دو گے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے صابر بن کر جاؤں گا. سب کچھ لے لیا گیا, تنہا اکیلے مدینے میں پہنچے. وہ یثرب کی سرزمین جو مدینہ رسول سے بھر چکی تھی, اللہ کے رسول مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں کہہ رہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے جو مہاجرین ہے. انصاریوں سے کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ تمہارا بھائی ہے, لٹ پٹ کر آیا ہے مکہ سے, اس کو سہارا دو. ایک کے ایک گھر میں آپ جائیں کرتے تھے, جڑا دے چلے آتے. جیسے نظر پڑی عبد الرحمن بن عوف پہ, اللہ کے رسول نے بلا کے کہا عبد الرحمن میرے بازو کا جاؤ. بازو کا گئے اور یہاں پر پلٹ کے سعد بن ربی کو اللہ کے رسول نے کہا سعد بن ربی یہ تمہارا بھائی ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھتے سعد بن ربی یہ تمہارا بھائی ہے, اسے لے کے جاؤ. تو سعد بن ربی نے کہا چلو میرے بھائی, میرے گھر چلو. اللہ اکبر. قیامت تک اس اخلاص والے لوگ پیدا نہیں ہو سکیں گے. دوست ساتھیوں, کیا اخلاص تھا, کیا عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے گئے, اپنے صندوقوں کو کھول لیا, کہا میرے بھائی یہ مال ہے, جتنا لینا چاہتے لے لو. میری 2 بیویاں ہیں, ابھی دیتا ہوں, قسم مدت کے دن گزر جائے گا تم مجھ سے نکاح کر لینا. اللہ اکبر. عدت کے دن گزر جائے گا تم ان سے نکاح کر لینا. میرے دوست ساتھیوں, ہے دنیا میں ایسے لوگ جو اس اخلاص کو پیش کر سکے, اس اخلاص کو پیش کر سکے. آج تو یہ حال ہے, ایک آدمی ایمان لا کر کنورٹ ہو کر آیا ہے تو لوگ اس کو بچی دیر تک گوارا نہیں کر رہے. یہ آج مسلموں کا حال ہے. آج افسوس ہے اس امت کے اوپر, جبکہ وہ لوگ مکے سے لٹ پٹ کر آیا ہے اللہ کا بندہ. سعد بن ربی نے کہا اللہ کے بندے یہ صندوق ہے, میری 2 بیویاں ہیں, آپ کہو اللہ دے دوں گا, عدت کے دن گزرے گا تو مجھ سے نکاح کر لینا. اللہ اکبر. اور یہاں مسلمان کو مسلمان لڑکی دینے سے کترا رہا ہے آج. عزیز اور دوست ساتھیوں, غور کر کے دیکھیے, اندازہ کر کے دیکھیے ان کی زندگیوں پر کہ کیا زندگیاں ہیں اور کیا طریقے عمل ہے. یہ وہ ذات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جس سے آسمان سے اللہ نازاں ہے, رحمتیں اور برکت نصرت نازل کرتا ہے. میرے دوست ساتھیوں, اللہ کے لیے ہم اپنی قوم میں یہ معیار برقرار رکھیں, اپنی لوگوں میں یہ معیار برقرار رکھیں, اور جہاں تک اس میسج کو ہم, اس پیغام کو ہم صحابہ کا پہنچا سکے پہنچائیں. عزیز اور دوست ساتھیوں, سب سے پہلا کام ہے رجوع اللہ, دوسرا کام ہے دعوت اللہ. یہ 2 یہ جڑ جاؤ, اللہ کامیابی تمہارے قدموں میں دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.